ہمارے پاس پہلے مہمان ہے فری تھنکر صاحب. فری تھنکر بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے. آپ سنائیں، آپ کہاں سے کال فرما رہے ہیں بھائی؟ میں یو ایس سے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کی بڑی مہربانی یہاں تشریف آوری کے لیے. حکم کریں، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے فری تھنکر صاحب؟ میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم ایگزسٹنس اللہ. آف گاڈ کا میرا جو میری سوچ ہے، ایک ایک اس دنیا کا کریٹر ہے۔ بگ بینگ سے پہلے جو بات ہے، مطلب بگ بینگ کس نے کیا، یا خود ہوا یا کیا ہوا، اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کس نے کیا یا خود ہوا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو مذہب جس خدا کا دعویٰ کرتا ہے، اس خدا کو کچھ صفات اور دیتا ہے مذہب کے جو خدا کہ کو ہم بھی نہیں منطقی۔ مانتے بھائی. مذہب کے خدا کو ہم بھی نہیں جی مانتے. مذہب یعنی جو عام جو مذاہب ہے، ہندو مذہب ہے، کرسچن مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اور مسلمانوں کے مختلف مذاہب ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عام لوگ جن کے خدا ہیں، یہ تو ہزاروں کے فرقے ہو نا، ان میں سے ہم کسی کو نہیں مانتے بھائی. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں سکھائی ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی جو اللہ دوسرے مانتے ہیں وہ خود جواب دیں، ان سے آپ مذہب والوں سے پوچھ لیں. شیعوں کے اللہ، 12 ائمہ علیہ السلام کے اللہ پر اگر کوئی اعتراض ہے تو ہمیں تو جواب دینے کے لیے تیار ہے بھائی. باقی دوسرے کے جو اللہ ہیں ان پہ ہمارا اعتراض ہے. آپ سے بہتر ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں بھائی کہ آپ کے اللہ ان کے اللہ کے جی ایسے ایسے شان ہیں نا، تو وہ تو کسی بدماش سے بھی صادر نہیں ہوتے. جی سر بولیں. جی تو بالکل جو شیعہ مذہب کا خدا ہے، وہ بھی خدا کو کریٹر مانتا ہے، اور اس کو کامل مانتا ہے، اس کو بے نیاز مانتا ہے. تو باقی بھی تقریباً سبھی مذہب یہی دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ صفات اس خدا کو دیں تو پھر اس میں کچھ مغالطے بنتے ہیں، جو کہ وہ صفات اس خدا کے ہو نہیں سکتے. جیسے میں ایک بتاؤں گا فی الحال، وہ یہ ہے کہ اگر خدا خالق ہے اور اس نے یہ دنیا بنائی ہے، تو خالق اس نے یہ دنیا اگر بنائی ہے تو اس کی دنیا کو بنانے میں خالق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. مقصد کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد کے اوپر ہی میرا اعتراض ہے. میں نے اپنے استادوں سے ہی سیکھا ہے یہ، کہ مقصد کسی کامل چیز کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز کامل ہو، کوئی انٹیٹی کامل ہو، تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا. مقصد اسی چیز کا ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اور وہ اپنی کمی کو پوری کرنے کے لیے وہ کمی پوری کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی کے لیے وہ تخلیق بھی کرتا ہے. بہت ساری چیزیں میں سے ایک جو تخلیق ہے، بنانا ہے، وہ کسی مقصد کے بنا نہیں ہو سکتا، اور مقصد بنا کمی کے نہیں ہو سکتا. تو اللہ آپ کی مان اگر رہے ہیں کہ کمی آپ نہیں ہے، مانتے ہیں اس دنیا کا خالق اگر ہے کہ اللہ نے نہیں؟ نہیں مان رہے بھائی. آپ مانتے ہیں کہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس دنیا کا خالق مجھے نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں. نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا کا خالق ہے کہ نہیں ہے نا، پھر دیکھیں گا اس کا مقصد کیا ہے. یہ تو جی سیکنڈری کوشچن ہے نا. پہلے یہ سوال وہ شخص کر سکتا ہے نا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا مخلوق ہے، اس کا خالق ہے. اب اس کے بعد سوال بنتا ہے کہ اس نے کیوں خلق کیا ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا خالق ہے کہ نہیں، وہ تو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کیوں خلق کیا. کس نے؟ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، مجہول، جس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا وجود ہے یا نہیں، اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کیوں خلق کیا. یہ تو سوال غلط ہے نا. یہ عاقلانہ سوال نہیں ہے، یہ منطقی سوال نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے. ریشنل جو سیکوینس ہے، ریشنل جو آرڈر ہے، جو منطقی ترتیب بنتی ہے، پہلے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ دنیا کا کوئی بنانے والا ہے. ہاں، اگر بنانے والا ہے تو اس نے کیوں. مثلا آپ جاتے ہیں نا آثار قدیمہ میں، آپ کو ایک چیز ملتی ہے. یہ چیز یا تو یہ نیچرلی بنی ہے، یعنی اس کا کوئی انسانوں نے نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا ڈنڈا کچھ آپ کو مل گیا، لوہے کا ٹکڑا مل گیا یا پتھر کا ٹکڑا مل گیا، جو ہو سکتا ہے یہ کوئی آلہ کار ہو کسی کام کے لیے، ہو سکتا ہے یہ آلہ کار نہ ہو، یا ایسے ہی نیچرلی اس کا ایسے ہی شیپ بنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یا واقعاً اس کو کسی قدیم انسانوں نے بنایا ہے یا نہیں بنایا. اگر قدیم انسانوں نے بنایا ہے تو پھر اس کے بعد پوچھیں گے نا کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ہے کہ نہیں ہے تو یہ سوال غلط ہے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اگر ہمیں کسی چیز کا بنانے والے کا پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ مثلا
ہم ایک بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم مثلا ہم ڈیزرٹ میں ڈرائیو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ سامنے ہمیں ایک بلڈنگ نظر آتی ہے. کس نے بنایا؟ کہتے ہیں یو ایس فوج نے بنائی، اس کو یو ایس آرمی نے بنائی. کس لیے بنائی ہمیں نہیں معلوم ہے، یو ایس آرمی نے کس لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بلڈنگ انہوں نے کس مقصد کے لیے بنائی ہے ہمیں نہیں بتایا. یہ کوئی چیک بھی کرتا ہے انٹرنیٹ پہ، کوئی کچھ انفارمیشن نہیں ملتا کہ اس کو یو ایس آرمی نے اس بلڈنگ کو، اس اسٹرکچر کو کس لیے بنائی ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹاپ سیکرٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مقصد ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو یو ایس آرمی کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، ہم پہلے تو اگر ہمیں پتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تو پھر پوچھیں گے نا کہ اس نے کس لیے بنایا. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس دنیا کو کوئی خالق ہی نہ ہو، تو پھر تو وہ بنتا ہی نہیں ہے نا وہ سوال. پہلے وہ اسٹیبلش کر لینا کہ کیا اس دنیا کا خالق ہے کہ نہیں ہے. جی، تو جو جتنے آرگومنٹس اللہ کے اس دنیا کے بنانے والے کے بارے میں میں نے دیکھے ہیں، وہ مجھے کنونسنگ نہیں لگے. تو آپ کے پاس میں اگر کچھ دلیل ہے، بہت ہے بھائی. وہ میں نے دنیا کا ہر ذرہ، جی دنیا کا ہر ذرہ اللہ کے خالقیت کی دلیل ہے، مختلف وجوہ سے. ایک دلیل نہیں ہے، ہر ذرہ مختلف طور سے دلیل بنتی ہے نا. آپ دیکھیں، ابھی آپ ایک گھر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً گھر بنانے والا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہوں اس کو. میں نے اس اسٹرکچر بلڈنگ کو دیکھا جو میں نے صحرا میں دیکھی ہے. وہاں پہ ایک جھونپڑی ہے مثلا، ایک چھوٹا سا گھر ہے، تو اس کو کسی نے بنایا. وہ خود بخود نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. خود بخود نہیں بنتا، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں، ابھی آپ بہت سارے، ابھی آپ گاڑی پہ بیٹھ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آپ جاتے ہیں جاب کی طرف جاتے ہیں روزانہ. وہاں سے جا رہے تھے نا صبح، وہاں پہ کوئی گڑھا نہیں تھا سڑک پہ، کوئی کڈا کچھ بھی نہیں. آج جا رہے تو بہت بڑا بمپ ہے، کڈا بھی ساتھ ہے. تو لازمی بات ہے کسی نے کیا ہوگا نا، کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا کہ وہاں پہ ابھی سڑک میں کوئی وہ ہے. روزانہ آپ جاب پہ جاتے ہیں، سڑک پہ پانی نہیں ہوتا. آج جا رہے ہیں وہاں پہ فلڈ ہے، پانی آ رہی ہے. تو لازمی بات ہے کوئی پائپ، کوئی سویج کچھ بسٹ ہوا ہوگا، پھٹ گیا ہوگا نا پائپ کوئی، یا کہیں بارش ہوئی ہوگی تو تبھی پانی آ رہا ہے نا. وہ تو خود بخود تو نہیں، ایسے بلا وجہ چیزیں ہوتی ہیں، بلا وجہ چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں، اگر اس دنیا کا خالق نہیں ہے تو ہم اور آپ کا وجود ناممکن ہے، ہر ذرے کا وجود ناممکن ہے. دیکھیں، یہ دنیا کے ایک ذرہ لے لیں، ایک ذرہ لے لیں، جو بھی ایٹم لے لیں. دنیا میں، کائنات میں کتنے ایٹم ہیں؟ بہت سارے ایٹم ہیں دنیا میں. ہر ایٹم کے اندر کتنے سب اٹامک پارٹیکلز ہیں؟ بہت زیادہ. اس کا بعض سب اٹامک پارٹیکلز ہم جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. بعض کو تو ہم پہچانتے بھی نہیں نا، اس کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتے. وہ بہت کچھ ہوگا ایٹم کے دل میں. اس کے ہر ایک کو لے لیں، ہر ایک کو لیں. اس کا آپ دیکھیں، وہ اس کا ٹائم لائن ہے، وہ انفینٹلی نہیں ہو سکتا. اس کا جو ٹائم لائن ہے نا پیچھے سے، وہ انفینٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے. مثلا اب اگر 1000 سال پہلے بھی رہے چلے جائیں، ادھر بھی وہ ذرہ تھا. 10,000 سال پہلے بھی چلے جائیں، وہ ذرت تھا. 1,000,000 سال پیچھے چلے جائیں، ذرت تھا. 1 بلین، 1 ٹریلین، 10 ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین چلے جائیں. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ اس ذرے کا وجود، ابھی جو ٹائم ہے نا، انفینٹ کے بعد آتا ہے، انفینٹ کے بعد آتا ہے یہ مومنٹ. تو وہ مومنٹ کبھی نہیں آتا. آپ کو پتا ہے، اگر میں اس طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں میرے بھائی. دیکھیں، اگر آپ کسی پرچون کی دکان میں جا رہے ہیں صبح سودا لینے کے لیے، ادھر آپ سے پہلے پرچون کی دکان میں لائن لگی ہے نا. کوئی دودھ مانگ رہا ہے، کوئی انڈے مانگ رہا ہے، کوئی بریڈ مانگ رہا ہے، کچھ. تو آپ کی باری آئے گا، دکاندار رہے گا نا. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ دکاندار آپ کو سامان دیتے ہیں نا. امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے خود اٹھا کے لے کے آتے ہیں، کیشیئر پہ آ جاتے ہیں. تو یا تو کیشیئر پہ یا اس کے کاؤنٹر پہ دکاندار سے کہتا ہے مجھے روٹی دے دو، مجھے بریڈ دے دو، مجھے ڈبل روٹی دے دو، مجھے جو دینا. تو آپ سے اگر 5 آدمی پہلے، 5 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. 10 آدمی پہلے ہیں تو 10 آدمی کے بعد باری آئیں گے. اگر آپ سے لائن لمبی ہے، 100 آدمی، 1000 آدمی ہے، تو آپ کی بات 1-2 گھنٹے کے بعد آئے گی نا باری. لیکن اگر انفینٹ ہے، وہ تو کبھی آپ کی باری نہیں آئے گی نا. وہ تو کبھی آپ کی باری نہیں آئے گی. آپ 1 ٹریلین ایئر بھی انتظار کریں نا، باری نہیں آئے گی. ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین ایئرز انتظار، باری آپ کی نہیں آنی بھائی، کیونکہ وہ انفینٹ ختم ہونے والے ہی نہیں ہے. تو یہ ذرے، جس ذرے کی ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی، یہ 2025 میں یہ ذرہ، یہ ذرہ، یہ ایٹم جو اس پین کے نوک پہ ادھر بلینز کے حساب سے ایٹمز ہیں اس پین کے نپ پہ. اس میں سے ایک ایٹم کو لے لیں، اس ایٹم کے دل میں ایک پروٹون کو لے لیں، ایک اس کے نیوکلیس کے کچھ سب اٹامک پارٹیکلز کو لے لیں. تو اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ انفینٹ تو ہے نہیں.
اس کا مطلب وہ فائنائٹ ہے. اس نے خود اپنے اب وہ فائنائٹ ہے. وہ ٹائم اگر فائنائٹ ہے اس کا، اس سے پہلے اس ٹائم کا وہ نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا اس کا، وہ خود وہ شے بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ چیز ٹائم کے بغیر تو موجود رہ نہیں سکتی نا. کیونکہ میٹر ٹائم کے بغیر ہوتی نہیں ہے، اسپیس کے بغیر ہو نہیں سکتی. میٹر ہو اسپیس نہ ہو، یعنی میں اور آپ ہوں اور ہمارا اسپیس کوئی ٹائم ہی نہیں ہو، اسپیس ہی نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مٹیریل چیز جو بھی ہے اس کا ٹائم ہے اور اسپیس ہے. تو یہ ایٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یا سب ایٹمک پارٹیکل جو یہاں پین کے نپ پر ہے، اس کا ایک لمحہ میں آپ پہنچ جاتے ہیں جو اس کا لمحہ نمبر 1 ہے، سیکنڈ نمبر 1 ہے، ملی سیکنڈ نمبر 1 ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا وجود بھی نہیں ہے، اس کا ایگزسٹنس بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اور یہ جب اس کی ایگزسٹنس نہیں تھی، ہاں، اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، کیونکہ جو چیز نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی. جو ڈرائیور جس کا وجود نہیں ہے وہ آپ کو جاب پہ لے جا سکتا ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ فری تھنکر بھائی. نہیں، جو آپ کی گاڑی ہے بات نہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے. جو گاڑی جس کا وجود نہیں ہے آپ اس کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں. جو پائلٹ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ آپ کو امریکہ سے پاکستان لے جا سکتا ہے وہ پائلٹ؟ ہم، جو کھانا نہیں ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں جس کھانے کا وجود نہیں ہے؟ جو نہیں کہہ باورچی نہیں سکتے. ہے، شیف پیدا نہیں ہوا ابھی، وہ کھانا پکا سکتا ہے آپ کے لیے؟ باورچی آپ کے لیے وہ ابھی پیدا ہی نہیں، وہ خاک وہ پکائے گا؟ کوئی ہوگا تو پکائے گا نا. تو لازمی بات ہے یہ جو ایٹم تھا، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایٹم کو پک کیا تھا نا، کنسیڈر کیا تھا. اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو کسی اور نے اس کو بنایا. لیکن دوسرا ایٹم، دوسرے جو ذرات ہے کائنات میں، وہ ایٹم کو پیدا نہیں کر سکتے، میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا. میں آپ کی تو یس اس سر، کا میں کوئی آپ کی بات بنانے والا سمجھا. ہے، اجازت دیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس ایٹم کا کوئی بنانے والا ہے، اس سب ایٹمک پارٹیکل کا کوئی بنانے والا ہے. اور اسی طرح ہر ایٹم پہ چلے جائیں، کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں، جتنے سب ایٹمک پارٹیکلز ہیں، چلے جائیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، خود اس نے نہیں بنایا. اور وہ مٹیریل نہیں ہے، وہ اسپیشل نہیں ہے، نہ اس کا اسپیس ہے، نہ اس کا ٹائم ہے. وہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے جس نے اس کو بنایا. اور جو بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہوتا ہے وہ دو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دو نہیں ہو سکتے، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ چیزیں جو مٹیریل ہیں اس کی شبیہ ہو سکتی ہے، وہ دو ہو سکتے ہیں. ابھی میں اور آپ ہیں نا، آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں. کیوں آپ الگ ہیں؟ آپ کی جگہ اور ہے، آپ کا مٹیریل، آپ کی باری میں جو میٹر ہے وہ اور ہے، آپ کا ٹائم الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک سنے میں پیدا ہوں، میں دوسرے سنے میں پیدا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ میرے ساتھ بھی بیٹھے ہو نا، پھر بھی ہمارا اسپیس اور ہے، آپ کا اسپیس ادھر ہے، میرا اسپیس ادھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو بھی چیزیں دو ہیں ان میں جو تغائر وہ کس وجہ سے ہے؟ اس میں ڈسٹنکشن ہے، اس میں اس لیے کہ وہ مٹیریل ہے، اس میں ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اس میں پارٹیکلز ہیں، اس کے اندر پارٹس ہیں. لیکن جو چیز امٹیریل ہے، اس کا پارٹس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا دوسرا نہیں ہو سکتا، وہ دو ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ہو ہی نہیں سکتا دو، وہ ایک ہی ہے. اس نے پوری دنیا کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے جو پوری دنیا کو بنایا ہے، ابھی ہم نے ثابت کر دی بنایا، تو اس کے ہر ذرے کے دل میں جو اس نے بنایا اس کے اندر حکمت ہے. اس کا مطلب ہے وہ وائز بھی ہے، نالجبل ہے. اور نالج بغیر حیات کی نہیں ہو سکتی. نالج ہو سکتی ہے بھائی، نالج علم ہے، یہ شخص مردہ ہے، ڈیڈ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، آل پاورفل ہے، قدیر ہے، بہت پاورفل ہے، جس نے کائنات بنائی، کائنات کے ہر ذرے کو بنائی. وحدہ لا شریک ہے، قادر ہے، علیم ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے حی ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ثابت کیا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، مذہب کا وہی خدا جس کا قرآن کہہ رہا ہے، وہی خدا جس کا اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس کا وجود. اب آپ اعتراض کریں، بسم اللہ. تھینک یو سر. سر میں باقی مولوی سے اس کے لیے بات نہیں کرتا کہ وہ اپنی بات کرتے ہیں، دوسرے کو بات کرنے نہیں دیتے، لیکن آپ کا یہ ہے کہ آپ بات کرنے دیتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ سے بات کرنے آیا. آپ نے جو باتیں کی سر، وہ میں سمجھ سکتا ہوں. جو آپ انفینٹی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اور لیکن ابھی آپ نے دو باتیں کی، دو باتوں پہ مجھے اعتراض ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس اس یونیورس کی یا جو کوز ہے، کوزیلٹی ہے، ٹائم اور اسپیس بھی بگ بینگ کے بعد بنا، اس سے پہلے نہیں تھا. اس کا ہمارے پاس میں ثبوت نہیں ہے. جو سنگولیرٹی تھی وہ کسی اور ٹائم فریم میں تھی، وہ کسی اور اسپیس میں تھی، یا وہ کیا تھا، اس کا ہمیں نہیں آئیڈیا. اس کے بعد
جو کازیلٹی ہے، کازیلٹی کیا ہے؟ انرجی ٹرانسفر ہے. کازیلٹی بھی اس یونیورس کی ایمرجنگ پراپرٹی ہے. کچھ پراپرٹیز ہوتی ہے ایمرجنگ پراپرٹی، جیسے ویٹ ہے، ویٹنس ہے. ویٹنس لکوڈ کی ایمرجنگ پراپرٹی ہے. اگر اسی لکوڈ کا ایک مالیکیول ہو تو وہ ایک مالیکیول ویٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ویٹ جب مالیکیولز 5-10 اکٹھے ہوں گے تو وہ اس میں سے ایمرجنگ پراپرٹی آ جائے گی لکوڈ. تو اسی طرح یہ جو کازیلٹی ہے وہ یونیورس کی ایمرجنگ پراپرٹی ہے. یونیورس بگ بینگ سے پہلے ہم کازیلٹی کو اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ ہمیں نہیں معلوم بگ بینگ سے پہلے. دوسری بات آپ نے میٹر کی کہ میٹر کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم، جو مورٹل ہو، جو میٹر نہ ہو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اس پہ مجھے ایک اور کویسچن آیا، میں نے پہلے نہیں سوچا تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ بھی میٹر کے ہیں. اگر میٹر کے ہیں تو پھر تو اس پہ مٹیریل فزیکل لاس بھی لاگو ہوں گے، اور اگر میٹر نہیں ہے تو پھر اس کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن چلو یہ تو ضمنی کویسچن تھا. آپ بول سکتے ہیں کیا اللہ اس کو وہ جو فزیکل لاز ہے اللہ اس کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، وہ باقی میٹر سے بنے ہیں، مطلب میٹر آپ اس کو ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو کیا کچھ بول دیں گے. تو اس کا کچھ علاج ہے. لیکن یہ جو دوسرا والا کویسچن ہے جو کوزیلٹی والا ہے، تو یہ کوزیلٹی اس یونیورس کی ایمرجنگ پراپرٹی ہے، اور ہم بگ بینگ سے پہلے کوزیلٹی ہے یا نہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو آپ کہ سن لیں، آپ سن لیں بھائی، کوزیلٹی؟ آپ سن لیں. دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات ہے اینجلز میں انفینٹی کیوں کا بھی میں پھر رپلائی دوں گا. پھر رپلائی دے دیں، انفینٹی کا رپلائی دیں. انفینٹی کا آپ بول رہے ہیں کہ اگر ایک لائن بنا ہو اور اس میں مجھ سے پہلے انفینائٹ لوگ ہو تو پھر میرا نمبر نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. فزیکل ورلڈ میں انفینٹی ممکن ہی نہیں ہے. آپ ایک چیز فرض کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک انفائنائٹ سیریز کا جو کہ ایگزسٹ بھی کرتا ہوں. جو انٹیجرز ہیں، انٹیجرز مائنس انفینٹی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور پلس انفینٹی تک جاتے ہیں. 1 2 3 4 جا کے مائنس 0 سے -1 -2 -3 کی طرف جائیں گے، یا +1 +2 کی طرف جائیں گے. دونوں طرف پہ اینڈ، دونوں طرف پہ انفائنائٹ ہے، ہم کو اینڈ نہیں معلوم. وہ اور فائنائٹ ہے، وہ فائنائٹ ہے ہمیشہ. جس نمبر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے نا وہ فائنائٹ ہوگا. جس نمبر پہ بھی وہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہ فائنائٹ ہوگا. جس کو آپ انفینٹ مائنس سمجھتے ہیں نا، انفینٹی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. مائنس انفینٹی سے مائنس اسٹارٹ ہو انفینٹی رہی ہے. سے اسٹارٹ، کیسے مائنس یس انفینٹی مائنس سے اسٹارٹ ہو انفینٹی رہی ہے؟ وہ آپ کے انٹیجرز دیکھیں، وہ آپ کے تصور میں ہے. وہ آپ تصور کر رہے جی. ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ تصور کر رہے ہیں. وہ اس کا ایکچولیٹی میں اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. وہ صرف آپ کے مائنڈ میں ہے. وہ صرف آپ اس کو امیجن کر رہے ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کو ظاہر امیجن سے کر ہم سکتے ہیں. امیجن ہی کر رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں جی جی. امپاسبل تھنگس کو. آپ امیجن کر سکتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بہت ساری امپاسبلٹیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 5 not divisible by 1. Okay, but 5 is always divisible. But you can imagine that. You can imagine that concept. That's why we say 5 is not divisible by 2. 5 divisible by 2. Can you imagine that? Of course I can imagine, but I say it's impossible. It's not going to happen. اسی لیے کہ ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ 5 is not divisible by 2. اسی لیے کہ ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ 5 divisible by 2 does not exist. Okay? کیونکہ ہم امپاسبل کو امیجن کر سکتے ہیں. یہ آپ کے امیجنیشن میں. آپ مجھے دنیا میں دکھائیں نا انفینٹی. آپ مجھے دنیا میں دکھائیں انفینٹی، ایک ایسے انفینٹی کہ ان کے درمیان کازالٹی ہو، ان کے درمیان علیت ہو، کہ ما قبل جب تک نہ ہو ما بعد نہیں آئے گا. یہ مجھے دکھائیں دنیا میں. تو سر آپ مجھے انفائنائٹ کو کوئی ایسا لائن یا جو بھی آپ ایگزامپل دے رہے ہو وہ سب فائنائٹ چیز کو آپ ایکسٹریم پہ لے کے چلے جاتے ہو. تو ویسا کوئی فزیکل ایگزیکٹ ایگزامپل اس تو کسی میں بھی آپ کو چیز کا نہیں ہے جو آپ مجھے تو میں بتا آپ رہے کو ہو. بتا رہا ہوں نا، یہ امیجن کر رہے دنیا ہیں جو نا ہے ہم نا، لوگ. یہ دنیا، ابھی میں آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں. یہ دنیا اگر یہ ہمیشہ رہی ہے نا دنیا، تو کسی نے نہیں بنایا نا. اگر دنیا ہمیشہ سے ہے، آپ جتنے پیچھے چلے جائیں، یہ ایٹمز، یہ انرجی دنیا میں، یہ شیپ بدلتی ہیں، اسپیس بدلتی ہیں اپنی، یہ ہمیشہ سے رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا کسی نے نہیں بنایا. لیکن دیٹس امپاسبل. اگر یہ ہمیشہ سے رہے ہوں تو میرا اور آپ کا ایگزسٹنس امپاسبل ہو جائے گا. میں اور آپ ابھی بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہماری باری کبھی آتی نہیں. کیونکہ ہماری باری تب آئے گی کہ انفینٹی ختم ہو جائے. انفینٹی تو ختم ہونے والی نہیں ہے. تو وہ تو پھر ہم کسی بھی چیز کا ایگزسٹنس ناممکن ہو جاتا. تو اس دنیا کا اپنا ایگزسٹنس ناممکن ہو جاتا اگر یہ انفینٹ ہوتا. اس کا ٹائم لائن پیچھے سے، تو اس کا ٹائم لائن کا ایک آغاز ہے. اس کے ٹائم لائن کا حتماً ایک آغاز ہے 100%.
یہ 2+2 کی طرح 2+2 4 اس طرح واضح ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ 2+2 اور یہ پورے سائنس اسی کا نام ہے. پورے سائنس اسی کا نام ہے کہ آپ ریزنیبل ہوں، آپ ریشنل ہوں، کہ آپ ایک چیز اگر آپ کے لیے واضح دلیل آتی ہے، کبھی وہ امپیریکل ہوتا ہے، کبھی عقلی ہوتی ہے. 2+2 is 4. کبھی عقلی ہوتی ہے، کبھی امپیریکل ہوتی ہے، کبھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. عقلی جو ریشنل ہوتا ہے نا، یہ امپیریکل سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ امپیریکل ہماری سینسز کے تحت آتی ہے. سینسز خطا بھی کر جاتی ہیں. سینسز صرف ان چیزوں، ان فیکٹرز کو دیکھتی ہیں جو اس کو نظر آ جاتی ہیں. جو ان کو نظر نہیں آتی اس کو تو کیلکولیشن میں لیتے ہی نہیں نا، لیتے ہی نہیں. یہ بات کہ اگر آپ سے پہلے انفینٹ نمبر لوگ ہوں، انفینٹ نمبر ان کے لوگوں کی باری، وہ آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. یہ تو بہت واضح ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پوری دنیا جو ہے اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. وہ نقطۂ آغاز جہاں پہ یہ دنیا کا آغاز ہوا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا نا، میں نے بہت واضح کہہ دیا. وہ آپ اس کا نام بگ بینگ رکھ دیں، وہ جو بھی رکھ دیں، بگ بینگ تو تھیوری ہے. بگ بینگ کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ بگ بینگ کی ایک ہی دلیل ہے. بگ بینگ کی کیا دلیل ہے؟ کہ ہم دنیا یونیورس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. لیکن اس کی اور دلیل تو ہے نہیں بگ بینگ کی. بگ بینگ ایک تھیوری ہے، صرف اس کا دار و مدار ایک ہی دلیل پر ہے، کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلیسکوپ سے، کہ ہبل ٹیلیسکوپ مسٹر ہبل نے سب سے پہلے دریافت کیا نا 1929 میں، کہ ستارے دور ہوتے جا رہے ہیں، پھیل رہے ہیں ستارے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تو ابھی سے تو نہیں پھیل رہا ہے نا، تو پیچھے چلے جائیں تب بھی پھیل رہے تھے، اس سے پیچھے چلے جائیں تب پھیل رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر پھیل رہے ہیں تو اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک نقطہ میں جمعت ہے، ایک نقطہ میں جمعت ہے، ٹھیک ہے نا. تبھی وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا. یہ اس کی دلیل ہے. لیکن there could be another explanation for this which we cannot imagine. You understand that? ہو سکتا ہے یہ دنیا اس طرح اکٹھا ایک جگہ جمع بھی نہ ہوا ہو کبھی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ابھی ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس کے کوئی اور وجہ ہو، کوئی اور انرجی کا سورس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، ان کے کازز کا ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے. لوگ ہم سمجھتے تھے مثلا بایولوجی میں فور سینچریز سائنٹسٹ، بایولوجسٹ، زوالوجسٹ کیا سمجھتے تھے کہ بھائی اسپونٹینیس جنریشن بھی کوئی چیز ہے. کہتے تھے حیات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حیات کا آغاز خود بخود ہوتا ہے. حیات کا آغاز کیسے؟ کہتا ہے وہ ادھر ڈال، جاؤ جھیل سے لے کے آؤ نا مڈ، جھیل سے مڈ لے کے آؤ، ادھر برتن میں رکھ دو، 15 دن کے بعد آ جاؤ، مڈ میں دیکھو کیڑے پیدا ہوتے ہیں. یا گوشت کو آپ برتن میں رکھ دو، دھوپ میں رکھ دو، 15 دن کے بعد آ جاؤ، 20 دن کے بعد، 3 ہفتوں کے بعد آ جاؤ، ادھر گوشت میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حیات خود بخود پیدا ہوتے ہیں. کیڑے کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کیڑے پہلے سے تھا. ہم نے تو صرف مٹی لے کے آتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں نا وہاں سے، جھیل سے، جھیل کے کنارے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کیڑا پیدا ہو گیا، یا مثلا مچھر پیدا ہو گئے، اسی طرح گوشت کا جو ٹکڑا ہے. لیکن یہ تو سینچریز، 100 سال ہم سے زیادہ ذہین لوگ تھے، ہم سے زیادہ ذہین لوگ تھے، ہم سے زیادہ انہوں نے ریسرچ کی تھی اپنی زندگی. وہ صرف ان کا عقیدہ یہی تھا. بعد میں لوئی پاسٹور 1860s میں 1850s میں اس نے دکھایا بھائی، اس نے اعلان کر دیا پیرس میں، اس کا جو انسٹیٹیوٹ آف سائنس تھا وہاں پہ پیرس میں، اس نے اعلان کیا بھائی میں دکھاؤ مجھے کہ حیات خود بہت پیدا ہوتی ہے. میں ادھر اس کو سیل کر دیتا ہوں تاکہ باہر سے کوئی انڈا وغیرہ نہ آئے، ٹھیک ہے نا. 3 مہینے ادھر رکھتے ہیں، کوئی حیات پیدا نہیں ہوتا ہے یہاں پر. پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اسپونٹینیس جنریشن. اچھا، تو یہ تو چیزیں، یہ تو سائنس میں نا کہ ہم فیکٹرز کو کیلکولیٹ نہیں کرتے نا. ہم دیکھتے ہیں سامنے کچھ نظر آتا ہے، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتے اس کو تو ہم ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا، امیجنیشن میں بھی نہیں آتا، اس کو ہم کیلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو بگ بینگ جو ہے نا ایک فرضیہ فرض کیا گیا. اس کی ایک ہی دلیل ہے بھائی کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو یہ نقطۂ آغاز تھا اس کا. نقطۂ آغاز میں کیا تھا؟ نقطۂ آغاز میں جب اس طرح تھا، ایک جگہ جمع تھا، ایک نقطے میں، سنگولیرٹی میں، ایک نقطے سے بھی کم تھا، ایک ایٹم جس کا جو اسپیس ہوتا ہے اس سے بھی کم تھا، اس میں جمع تھا. اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے بھائی. آپ کسی بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو فزکس میں ہو، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیسر سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کائنات میں ایسے فورسز ہوں جن کی وجہ سے یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے اور یہ بگ بینگ اس کا کاز نہ ہو. یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ کہ ابھی تک ہم ان فورسز کو، ان انرجیز کو ہم نے ڈسکور نہیں کیا. وہ تو کبھی آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ناممکن ہے. وہ کہاں سے نہ بھائی، بالکل ممکن ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو اب بگ بینگ جو ہے نا یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے. اب آتے ہیں بگ بینگ کو کہتے ہیں چلے صحیح ہے، مان بھی لے نا. آپ کہتے ہیں اس سے پہلے
اس سے پہلے جو ہے کازیلٹی نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے آپ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا نا؟ یہ تو ماننا ہوگا نا کہ اس سے پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا. ہم کو کچھ معلوم تھا ہی یا نہیں کہ نہیں. اس سے پہلے کیا تھا. یہ ہاں آپ کو, مجھے معلوم ہے نا, مجھے معلوم ہے, آپ کو نہیں معلوم, مجھے معلوم ہے. میں کہتا ہوں اس سے پہلے جی کچھ تھا بھی فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں تھا بھی کچھ فرق نہیں پڑتا نا. یہ بگ بینگ جو ہے نا, بگ بینگ اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے کا یہ جو اسپیس ہے اس کا وجود نہیں ہے. اسپیس ہے وجود, بہت چھوٹا ہے. ٹائم اسپیس وہ سب جو ہے نا ایک ہی نقطے میں منجمد ہے. ایک منجمد نہیں ہے, ایک نقطے میں وہ متمرکز ہے, اور ایک نقطے میں محدود ہے. اس سے پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا, مجھے اس سے کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ انفینٹی نہیں ہو سکتا. اس سے پچھلے جو ٹائم لائن ہے, اس سے پچھلے جو ٹائم لائن ہے, مجھے کام نہیں. آپ کوئی کہہ دو اس سے پہلے 1 بلین ایئرز تھا, اور دیٹس فائن. اس سے پہلے 10 ٹریلین ایئرز تھا, مجھے کام نہیں اس سے. لیکن اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے, اس کا نقطۂ آغاز. اب کازیلٹی جو ہے نا, آپ کازیلٹی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کازیلٹی, اگر یہ یونیورسل رول نہ ہو, چیزیں خود بخود نہیں بنتی. چیزیں خود بخود نہیں ہوتی بھائی. یہ دیکھیں, ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ میرے جملے, یہ ایک کازیلٹی ہے. میں بات کرتا ہوں, آپ میری بات کے مفہوم کو سمجھتے ہیں نا. آپ میری باتوں سے کوئی لیلا مجنون کی کہانی تو نہیں سمجھ رہے نا. آپ ایک خاص موضوع پر مفاہیم آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. اگر میں مثلا آپ کو کوئی کہانی سنا دوں, آپ کو کہانی سمجھ آئے گی. اگر میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں, اس کی تفسیر کروں, تو وہی آپ کو سمجھ آئے گی نا. مگر میں کوئی یہاں پہ کوئی میتھمیٹکس کا کوئی 2+2 4 بنتے ہیں, یہ آپ کو سمجھے. یہ کیا ہے, یہ کازیلٹی. اچھا, اگر ہم اس کو ڈینائی کریں نا کہ ایک یونیورسل قاعدہ نہیں ہے, ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا, تو پورا سائنس ہی باطل ہے. سن لو, پورا سائنس ہی باطل ہے. جس کی وجہ ہی کیا ہے کہ سائنس اسی چیز کے اسٹڈی کا نام ہے کہ ہم چیزوں کے خاص کو جاننا چاہتے ہیں. چیزوں کے خاص کو, یہ آدمی بیمار ہو گیا, بیماری کی وجہ کیا ہے نا. بیماری خود بہت پیدا نہیں ہوتی. اس کی بیماری کو دیکھ لیں بھائی, ایکس رے کر لو بھائی, اسکین کر دو, MRI کر دو, بلڈ ورک کرا کے لے کے آؤ بھائی, دیکھیں بھائی اس کے بیماری کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی مثلا دیکھتے ہیں کہ ستارے مثلا سورج کے گرد گھوم رہے ہیں, کرات جو ہیں سیارے, یہ وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس پین کو چھوڑتے ہیں, پین کو میں چھوڑتا ہوں, یہ زمین پہ گرتا ہے. سائنس اسی کا نام ہے نا کہ یہ کیوں زمین پہ اوپر کیوں نہیں گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو اسی کیونکہ یہ اس کی ایک کاز ہے کہ یہ نیچے آتی ہے. اسی کے اسٹڈی کا نام مختلف سائنسز ہیں. اگر چیز یہ محتمل ہو, یہ احتمال بھی ہو نا کہ چیزیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں, تو پھر تو سبھی باطل ہے نا. کیونکہ آپ جہاں بھی ہاتھ رکھیں گے کہ اس میں یہ ایسا کیوں ہوا, تو ہو سکتا ہے وہ خود بخود ہوا, ایسے ہی ہوا ہو نا, ایسے ہی ہوا ہو, کہیں ہوتا ہو کہ بھی نہیں ہوتا ہو. ٹھیک ہے نا. تو پھر سائنسز تو سب باطل ہو گئے نا, اور پھر کمیونیکیشن بھی باطل ہو جاتا ہے. دیکھیں ابھی آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ کازیلٹی ایک یونیورسل لا نہیں ہے. یہ میں نے نہیں کہا سر. آپ کیا کہتے ہیں پھر, کازیلٹی اگر یونیورسل لا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے, ہر جگہ. اگر آپ کو ایک چیز جو ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی نا, اگر وہ ہو جاتی ہے, ایک چیز جو نہیں تھی اب ہے, تو کسی نے اس کو بنایا ہوگا. یہ حتمی ہے. اس کے اور کوئی اور اس کا اسکیپ نہیں ہے, اس سے فرار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ یونیورسل لا آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا نہیں تھی, اب ہے, کسی نے بنایا. دنیا کے جو ذرے ہیں نہیں تھے, اب ہیں, کسی نے بنایا نا. اب بولیں. جی سر, کازیلٹی جو ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ یونیورس کے اندر کازیلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. یونیورس کے اندر کازیلٹی ہے. میں یہ کہتا ہوں کازیلٹی جو ہے, کازیلٹی انرجی کا ٹرانسفر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کازیلٹی ہے, یہ یونیورس کی ایمرجنگ پراپرٹی ہے. بگ بینگ کے بعد یہ کازیلٹی ٹائم اسپیس اگر بنا تو کازیلٹی بھی ایمرج ہوئی. اس سے پہلے کازیلٹی تھی یا نہیں تھی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن انرجی اور میٹر ابھی بگ بینگ کے بعد ہم کو ملا, تو اس کے ہم نے سمجھا انرجی اور میٹر کو. تو انرجی کا ٹرانسفر ہی. بھائی صاحب دیکھیں, اس سے پہلے تھی کازیلٹی. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں پہ ایفیکٹ نہیں تھا, یہ دنیا نہیں تھی نا, معلول نہیں تھا, مخلوق نہیں تھا. مخلوق دیکھ, دنیا کا وجود نہیں, ایک دفعہ وجود میں آ جاتی ہے نا, کسی نے بنایا ہے. یہ بہت واضح ہے, یہ بہت واضح ہے کہ اگر یہ دنیا, آپ نہیں کہتے کہ اب اس کے بعد یہ کازیلٹی شروع ہوئی ہے. اگر کچھ بھی آپ فرض کریں, آپ ایک ایسی جگہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, آپ بالکل ایک ایمٹی اسپیس بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے وہاں پہ,
خود بخود پیدا نہیں ہوتی میں بھائی. آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب دکھاؤں کچھ سر. بھی نہ ہو نا، اسپیس نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دفعہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس چیز نے خود بخود اپنے آپ کو نہیں بنایا، کیونکہ جو نہیں ہے وہ جی کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، تو کسی نے اس کو بنایا نا. جی یہ بہت واضح ہے. تو جی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کازلٹی بگ بینگ سے پہلے نہیں تھی، یہ کہاں سے؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں اس کا مجھے پتہ ہی نہیں نا. اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ سے جی پہلے کیا تھی، مجھے پتہ ہی، اٹس اے ٹوٹل ڈارکنیس، آئی ڈونٹ نو. اس سے پہلے تاریکی ظلمات ہی ظلمات ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، فرض کریں آپ یہ دنیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اسپیس بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں، ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک فلاور، ایک گل، ایک پھول، یا ایک مٹی کا ٹکڑا، ایک خاک، ایک پتھر، کچھ پیدا ہو جاتا. خود بخود پیدا نہیں ہوا، کسی نے بنایا. ٹھیک ہے نا. تو کازلٹی اس دنیا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ اگر دنیا ہے تو کازلٹی ہے، نہیں. یہ ایک ایسا یونیورسل ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے آپ اس کو کنسیو کریں، کچھ بھی نہ ہونا، تو کچھ بھی نہ ہو بھی پھر بھی کازلٹی صحیح ہے. خود چیزیں خود بخود نہیں بنتی. جی سر بولیں. سر، جو بنتی بہت ساری چیزیں ہم نیچر میں بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے پہاڑ ہے تو یہ پہاڑ یہ کاز ہے، اس کے کاز ہے نا، 50,000 سال پہاڑ کے پہلے کاز ہیں، پہاڑ کے کاز ہیں بھائی، پہاڑ کے کاز ہیں. وہ بغیر کاز کے تو نہیں بنتے، پچاس اتنے ہزار سال تھیوریز ہیں. یس سر لیٹ می فنش. 50,000 سال پہلے یہ پہاڑ نہیں تھے اور ابھی بن گئے. تو وہ بن گئے کیسے؟ ریورس کی موومنٹ کی وجہ سے، وہ یا پلیٹلیٹس، ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے یہ نیچے سے اوپر آئے. اور اس کے ساتھ میں ریورس جو فلو کرتے ہیں تو وہ بھی مٹی نکالتے ہیں، تو کھڈے پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی پہاڑ بھی بنتے ہیں، نئے نئے دریا بھی بنتے ہیں. لیکن اگر ایک دریا ایک جگہ پہ کھڈا بنا رہا ہے تو وہ دریا کانشیس نہیں ہے کہ اس نے وہ کھڈا بنانا ہے، بلکہ بھائی صاحب یہ چیزیں وہ نہیں خود بنا جا رہے، رہا ہے. اور یہ تخلیق نہیں ہے، یہ تخلیق نہیں ہے. کیونکہ وہ دیکھیں، پہاڑ بننے سے پہلے پہاڑ کا مٹیریل موجود تھا، پہاڑ کا اسپیس موجود تھا. ٹھیک ہے نا. ٹائٹینک پلیٹس کی موومنٹ سے کیا ہوا کہ وہ پریس کرتے انرجی ہے نا، وہ جو مٹی ہے، جو پتھر وغیرہ ہیں، ان کے لیئرز بنتے گئے نا، اوپر بنتے گئے ان کے پریشر کی وجہ سے. یہ وہ ذرات پہلے سے موجود تھے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ذرات پہلے سے موجود تھے. ایک پانی مثلا ایک آ جاتا ہے کام، پہلے ایک دریا نہیں تھا، اب وہاں سے بارشوں کی وجہ سے یا موسم میں تبدیلی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایک صحرا میں دریا بہنے لگتی ہے. وہ دریا بہنے کی وجہ سے اس میں سے وہ اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے نا، راستہ بنا لیا تو وہاں پہ کھڈا بن جاتا ہے. یہ اس نے کھڈا نہیں بنایا، اس نے خلق کچھ نہیں کیا. پانی نے کچھ خلق نہیں کیا، پانی نے صرف اس مٹی کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا. ہم تخلیق کی بات کر رہے ہیں، ہم اصل وجود کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کائنات یہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، کسی بھی فارم میں نہیں تھا نا. ستارے یہ کچھ بھی نہیں تھے. یہ ان کا ایک دفعہ پیدا ہوا، ابرپٹلی پیدا ہوا، کیونکہ انفینٹ نہیں ہو سکتا نا اس کا ٹائم لائن. ابرپٹلی ایک لمحے میں پیدا ہوا، خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا. کسی نے اس کو بنایا. جس نے بنایا ہے وہ مٹیریل نہیں ہو سکتا، جس نے وہ بنایا وہ دو نہیں ہو سکتا. جس نے بنایا ہے وہ بہت ہی قدیر ہے، نہایت قدیر ہے. جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے بنایا ہے وہ علیم ہے، جس نے بنایا وہ حی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ حیات ہے، وہ حیات رکھتا ہے. جس نے وہ بنایا وہ ہماری سوچ سے باہر ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو جو دیکھتے ہیں جو دنیا میں موجود ہے ان کو سمجھ سکتے ہیں، کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں. جو نہ مٹیریل ہے، نہ اس کا میٹر ہے، نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ ہم اس کا آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ اس کو سونگ سکتے ہیں. یعنی ہمارے حواس سینسز اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے. صرف یہ جانتے ہیں کہ اس کا یس وجود ہے، سر. بہت پاورفل ہے. ٹھیک ہے نا. بولیں، کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ. یس سر، مطلب پہاڑ کو ٹیکٹونک پلیٹس نے موومنٹ لیا، دریا نے کسی کھڈے کو اس کے لیے نہیں بنایا کیونکہ پہلے سے را مٹیریل تھا. تو مطلب آپ بول رہے ہیں کہ اگر را مٹیریل ہو تو وہ تخلیق نہیں ہے. تو اللہ نے بھی تو را مٹیریل لیا تھا زمین سے. پہلے زمین بنا را مٹیریل کے بنائی تھی. او مرزا ظفر بھائی علیہ نے، تو وہ میں مانتا آپ ہوں. نے سنا ہی نہیں ہے نا. اللہ نے را مٹیریل کہیں سے نہیں لیا نا. یہ را مٹیریل دنیا میں جتنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، میں نے بتایا نا کہ یہ انفینٹ نہیں ہو سکتے. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. اس سے پہلے را مٹیریل کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ میٹر ہے، کچھ بھی نہیں. دنیا ہے ہی نہیں، دنیا کا وجود ہی نہیں. جتنی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ کس کو تخلیق کہتا ہے؟ یہ تخلیق کوئی نہیں کر سکتا. یس سر. یہ تخلیق یس کوئی نہیں سر. کر یس سکتا. سر. یہ جو مثلا جی. پانی سے دریا بن جاتی ہے نا، کھڈا بن جاتا ہے پانی سے، یا زلزلے آ جاتے ہیں کھڈا بن جاتا ہے. اس زلزلے کی وجہ سے مثلا زمین پھٹ جاتا ہے، زمین کے دل سے خزانے نکلتے ہیں. یا مثلا میں اور آپ
ٹیکنالوجی کے ذریعے پین تخلیق کرتے ہیں یا رنگ تخلیق کرتے ہیں یا کپڑے سیتے ہیں نا، یہ تخلیق نہیں ہے بھائی، یہ پہلے سے مواد موجود ہے، اس کا مٹیریل موجود ہے، ہم اس کا فارم بدلتے ہیں نا، اس کی جگہ بدلتے ہیں، اس کا شیپ بدلتے ہیں. یہ خلق تقدیر ہے، یہ چیزوں کے اس چیزوں کے مکانات کو، ان کے جگہوں کو تبدیل کرنے کا نام ہے. سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ جی سمجھ گیا سر. میں بول رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، آپ بگ بینگ سے پہلے جو کائنات بنائی وہ بنا را مٹیریل کے بنائی، لیکن جو انسان کو اللہ نے بنایا اس کے لیے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو مٹی کو تو چلو را مٹیریل کے بغیر بنایا تھا، لیکن انسان کی تخلیق کے لیے تو را مٹیریل یوز کیا تھا. تو را مٹیریل کے بنا بھی بنانے کو تخلیق کہیں گے اور را مٹیریل کے ساتھ بھی بنانے کو تخلیق کہیں گے، کیسا نہیں سر؟ جی بالکل بالکل، قرآن کے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، دونوں میں بڑا فرق ہے نا، کیونکہ اس را مٹیریل کو بھی اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو را مٹیریل بھی پہلے اللہ نے بنایا تھا، جو مٹی ہے وہ بھی اللہ نے بنایا تھا، تو انسان کا کامل طور پہ خالق اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم اور آپ مٹی سے ایک مجسمہ بناتے ہیں، مٹی سے کچھ بناتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے وہ پرندہ بناتا تھا، پرندے میں پھونکتا تھا تو اللہ کی جانب سے اس میں روح آ جاتی تھی. تو وہ جو تخلیق ہے وہ خلق تقدیر ہے، یعنی چیزوں کے اندازوں کو، چیزوں کے ہندسوں کو، چیزوں کے جو شکل و شمائل ہیں اور جگہ ہیں ان کو تبدیل کرنا. ان کو اگر ہم مثلا یہ را مٹیریل ہے نا، گھر ہے، مکان ہے، بلڈنگ ہے، اس کے را مٹیریل نیچر میں موجود ہے، دنیا میں موجود ہے، ہم اس کے فارم کو، اسی مٹیریل کو لے کے اس کے فارم کو چینج لاتے ہیں، اس کو ایک اسپیشل ترتیب کے ساتھ، ایک اسپیشل ڈیزائن کے ساتھ اس کو ترتیب دیتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، تو اس سے گھر بن جاتا ہے، اس سے بلڈنگ بن جاتا ہے نا. یہ خلق ہے، ہم نے گھر بنایا، بلا شک آپ نے گھر بنایا، لیکن یہ وہ گھر، وہ خلق نہیں ہے جو اللہ کا کام ہے. اللہ کی جو خالقیت ہے وہ کچھ بھی نہ ہو وہ بنا سکتا ہے، وہ موجودہ چیزوں سے بھی چیزیں بنا سکتا ہے. وہ اگر وہ مٹی سے انسان کو بنا لیتا ہے تو وہ خالق ہے انسان کا، اس لیے کہ مٹی کو بھی اس نے بنایا تھا. پر صرف مٹی سے تو انسان نہیں بنتا نا، صرف مٹی سے تو انسان تو نہیں بنتا نا. آپ بھی، ہم اور آپ بھی مٹی سے مجسمے بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں حیات کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی جانب سے. صحیح ہے، بسم اللہ. اب جو اہل حدیث حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، ان کا اللہ کیا ہے؟ ان کا اللہ تو خود وہ خالق کا محتاج ہے نا. کسی بھی اہل حدیث کو لے کے آؤ، پوری دنیا پہ وہ شرک کا ٹپا لگاتے ہیں کہ فلان مشرک فلان. چلے آپ کے اللہ کے متعلق بات کرتے ہیں. آپ کا اللہ تو خود وہ مکانی ہے، مکان کا محتاج ہے، زمان کا محتاج ہے، وہ خود ایک جسم ہے، وہ خود ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے، اس کی پنڈلی ہے، فلان فلان فلان. کبھی اللہ اپنے رب کے متعلق بات کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بات کرتے نا. دوسروں کو وہ ہمیشہ مشرک کہیں گے، اپنے رب کے متعلق کبھی بات نہیں کریں گے. فری تھنکر بھائی آپ ہیں یا ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ فری تھنکر میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گیا بھائی. تو آپ انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا، میں اس کو جواب دیتا ہوں، پھر میں مولوی صاحب کو لوں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے احتیاج کے لیے نہیں بنایا. ہم اور آپ بھی سب کام احتیاج کے لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس کی حاجت ہے. آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بچوں کا خرچہ دیتے ہیں نا، آپ کو حاجت تو نہیں ہے نا یہ کہ آپ کی سروائیول خطرے میں پڑے گی. آپ سروائیو نہیں کریں گے اگر آپ نے بچوں کا خرچہ نہیں دیا، گھر کا خرچہ نہیں دیا. بعض کام ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، مثلا ہمیں ضرورت کے تحت مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے انکم کی ضرورت ہے، مجھے فوڈ کی ضرورت ہے، تو میں فوڈ لینے کے لیے کام کرتا ہوں تاکہ مجھے کھانا نہ ملے تو میں مر جاؤں گا. مجھے اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے، نیاز ہے. لیکن میں بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں دوسروں کو کھانا کھلاتا ہوں نا، یہ مجھے اس کی حاجت تو نہیں ہے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ لو کے لیے بھی ہوتا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں لو کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر کسی سے زیادہ پیار ہو نا تو اس کے لیے کیا جاتا ہے. ہمارے پاس جو حدیث خصام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان و زمینوں کو کس لیے بنایا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے بنایا. میں نے چاند، قمر، ستارے اور جنات اور ما یرا و ما لا یرا میں نے کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا ہے کہ میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے محبت کرتا ہوں، اس لیے. اچھا،